کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 6۔ افتخار شگفتہ اور مصطفیٰ کے جانے کے بعد سلمیٰ کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ نازیہ رامین بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی اور فکر بکھری تھی۔ مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس یمنا وہاں آئی تھی۔ امی، شرجینہ کیا کر رہی ہے؟ مصطفیٰ بھائی سے شادی؟ یمنا خاصی جذباتی سی تھی۔ سلمیٰ خاموش رہیں۔ وہ خود کو بڑا بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی۔ نازیہ بردباری سے سمجھاتے ہوئے بولی، شرجینہ نے بروقت صحیح فیصلہ کیا ہے یمنا، وہ بہت سمجھدار ہے۔ نہیں، وہ ایسا صرف میرے لیے کر رہی ہے تاکہ میرے آنے والی زندگی میں مجھے اپنی سسرال والوں کی باتیں نہ سننی پڑیں، مجھے کوئی تانے نہ دے۔ میری زندگی کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے وہ اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہی ہے۔ غصہ، جذباتی پن اور دکھ سب تھا یمنا کے انداز میں۔ بس آپ بابا سے بولیں وہ شرجینہ کی بات بالکل نہ مانے، وہ افتخار انکل کو انکار کر دے اس رشتے کے لیے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جہاں سے اسے دکھ ملا وہ اسی گھر میں اب پھر جانا چاہ رہی ہے، صرف میری خوشیوں کو بچانے کے لیے۔ یمنا کا ماں کے پاس ہی آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اور رشتہ بھی کس کے ساتھ امی؟ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ؟ وہ تو اس کے آئیڈیل کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے امی۔ جو آئیڈیل تھا اس نے کیا سلوک کیا میری بچی کے ساتھ؟ مصطفیٰ جیسا بھی ہے کم از کم اپنی اور ہماری دونوں گھرانوں کی عزتیں بچانے کے لیے تو تیار ہے نا۔ سلمیٰ بہت دیر بعد بولی تھی۔ یمنا نے چونک کے ماں کو دیکھا۔ امی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ راضی ہیں اس رشتے کے لیے؟ یمنا ناراضگی بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ ہمارے پاس اس وقت چوائس کیا ہے بیٹا؟ کوئی آپشن ہے تمہارے پاس؟ تمہاری، بابا کی، شرجینہ کی، ہم سب کی عزت سلامت رکھنے کے لیے ہم جگ ہسائی کا شکار نہ ہوں۔ سلمیٰ ہتھیار ڈال چکی تھی اور اب بس عزت بچانا چاہتی تھی۔ رباب اور منصور خان بدستور صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ رباب مضبوط لہجے میں باپ سے عدیل کی تعریفیں کر رہی تھی۔ منصور خان جیسے مغرور اور اپنے اعلیٰ خاندانی ہونے پر فخر میں مبتلا شخص کے لیے سوچنا بھی ناقابل برداشت تھا کہ ان کی بیٹی اپنی ہی کمپنی کے ایک ملازم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم اس کی ظاہری پرسنالٹی پر مر مٹی ہو، وہ تمہارے قابل ہرگز نہیں ہے۔ ایک مڈل کلاس تمہارے انڈر کام کرنے والا تمہارا تنخواہ دار ملازم تمہارا لائف پارٹنر بنے گا؟ کچھ تو عقل و ہوش سے کام لو رباب۔ میں نے 4 سال اس کے خواب دیکھے تھے ڈیڈی، اس کے علاوہ میں کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اتنے سالوں سے اس کے ساتھ ہوں ڈیڈی، اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور کمپیٹیبلٹی ہے۔ رباب اپنے لفظوں میں زور ڈال کے اعتماد سے بولی۔ اس وقت باپ بیٹی میں تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ تم بچی ہو ابھی، تمہیں ان مڈل کلاس ہائیلی کوالٹی لڑکوں کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح امیر گھروں کی لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کے دل مول لیتے ہیں، ترقی حاصل کرنے کے لیے انہیں سیڑھی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ انہیں بیٹی پر غصہ آ رہا تھا۔ رباب غصے، ناراضگی اور ضد سے بولتی صوفے پر سے اٹھ گئی تھی۔ 5 سالوں سے آپ کا سارا بزنس میں نے سنبھالا ہوا ہے ڈیڈی۔ آپ لندن اپنی وائف کے پاس ہوتے ہیں اور یہاں میں اکیلے بڑی بڑی ڈیلز فائنل کرتی ہوں، آپ کی کمپنی کو کما کما کے دے رہی ہوں، مگر پھر بھی میری ججمنٹ اچھی نہیں ہے، مجھے لوگوں کو پہچاننا نہیں آتا۔ واہ، کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یہ۔ بیٹی کو خفا دیکھتے ہوئے منصور نے اپنا لہجے کو ذرا دھیما اور پیار بھرا کیا۔ بزنس کے فیصلے کر لینا اور ہوتا ہے بیٹا، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے تمہاری۔ یہ بزنس نہیں ہے، لائف ہے رباب، تمہاری لائف، اور میں تمہیں تمہاری لائف برباد کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گا۔ رباب ناراض ہو کے چلی گئی تھی، وہ بالکل بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ مصطفیٰ کمرے میں بیڈ پر بالکل چپ چاپ سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ اس کا کمرہ ویسا ہی بکھرا ہوا میسی حالت میں تھا جیسے رہتا تھا۔ اس کا موبائل بجا اور اس نے کال ریسیو کی۔ اسی وقت سدرا کمرے میں اندر آئی تھی۔ ہیلو۔ دوسری جانب اس کا دوست علی تھا۔ مصطفیٰ کو وہ لوگ گیمنگ کے لیے بلا رہے تھے۔ نہیں علی، میں نہیں آ رہا، تم لوگ جاؤ۔ اس نے بیزاری سے انکار کیا۔ ہاں تو میرا موڈ نہیں ہے آج گیم کھیلنے کا، تم لوگ جاؤ گیمنگ زون، میری جان چھوڑو۔ مصطفیٰ نے خاصی جھنجھلاہٹ اور بیزاری سے بول کر فون بند کر دیا۔ سندرا سامنے کھڑی ہوئی تھی، وہ آ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ حیرانگی بھرے انداز میں آ کے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ شرجینہ کے گھر ایسا کیا ہوا کہ اچانک رشتہ ہی طے ہو گیا؟ مصطفیٰ، کیا یہ سچ ہے کہ تم اور شرجینہ؟ ہاں، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ مصطفیٰ حامی بھر آیا تھا شادی کی، لیکن اب پریشان تھا کہ آگے کرے گا کیا۔ تم لوگ بات کیا کرنے گئے تھے اور بات کیا کر کے آ گئے؟ کچھ تو بولو، بتاؤ تو صحیح یہ سب ہوا کیا؟ سدرا اس کی سوچوں سے اسے نکال رہی تھی۔ امی کچھ بتا نہیں رہی ہیں مجھے، ان کا موڈ خراب ہے، تم تو پوری بات بتاؤ نا مجھے۔ شدید قسم کا تجسس بھرا تھا اس کے انداز میں۔ پتہ نہیں سدرا، ابھی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔
میں کلیئر مائنڈ کے ساتھ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا۔ وہ کنفیوز سے لہجے میں جواباً بولا تھا، مجھے خود نہیں پتا میں کیا کر کے آ گیا ہوں۔ تم سے کس نے کہا تھا اس رشتے کے لیے؟ شرجینا نے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ سدرا اس انکشاف پر حیرت زدہ تھی کہ مصطفیٰ سے اس رشتے کے لیے شرجینا نے بولا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کی آنکھوں میں اس وقت سدرا، جس طرح اس نے بولا نا، ایک خاموش التجا اور بے بسی۔ میں اس کو نو کہہ ہی نہیں سکا۔ رباب کل رات سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر اس کی اینٹی انزائٹی اور اینٹی ڈپریشن دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ رباب غصے میں کھڑی 2-3 پلز ایک ساتھ پانی سے نگل کر کھا گئی تھی۔ اس کے کمرے کا ڈور ناک ہوا۔ رباب پانی کا گلاس میز پر زور سے پٹکتی ہوئی چلا کے بولی، جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی ملازمہ ہے، مگر باہر سے منصور خان کی آواز آئی، بیٹا یہ میں ہوں۔ منصور خان کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آ گئے تھے۔ رباب نے ناراضگی بھرے تاثرات کے ساتھ باپ کو دیکھا تھا۔ وہ ضدی، اکڑ، ہٹ دھرم تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے رباب؟ رات سے کمرے میں ہو، بھوکی پیاسی، ایسے نہیں کرتے بیٹا۔ وہ باپ کی سر چڑھی اور لاڈلی تھی۔ اس کی بات نہ پوری کی جائے، ضد نہ مانی جائے تو وہ اسی طرح غم و غصے کا اظہار کرتی تھی۔ منصور خان نے بیٹی کے پاس پلز رکھی دیکھ لی تھی، اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ بکھرے بے ترتیب بالوں اور حلیے میں تھی۔ میں ممی کے پاس US جا رہی ہوں ڈیڈی۔ منصور خان پریشان ہو گئے تھے اس اطلاع سے۔ کیا؟ ہوسٹن جا رہی ہوں میں ممی کے پاس، یہی بتایا ہے آپ کو۔ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ منصور خان پیار سے بول رہے تھے۔ آپ جو چاہیں سمجھے ڈیڈی، اب آپ اپنا بزنس خود سنبھال لیجیے گا۔ ویسے بھی میں تو بچی ہوں، ناسمجھ ہوں، اچھا ہے آپ خود اپنا بزنس دیکھیں۔ رباب نے خود سری اور بغاوت بھرے انداز میں باپ کو اطلاع دی تھی۔ غلط بات ہے، اور تم غلط بات پر ناراض ہو رہی ہو رباب۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ رباب اسی طرح غصے اور ناراضگی میں کھڑی تھی۔ وہ بردباری اور انسانیت سے بیٹی کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ وہ کسی قیمت پر بھی عدیل کے رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ ہر باپ کی طرح میں بھی تمہاری زندگی میں سب کچھ بہترین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھے سے اچھے، بڑے سے بڑے خاندانوں سے تمہارے لیے رشتے موجود ہیں۔ تم جس کو کہو گی وہ تمہارا ہاتھ خوشی سے تھام لے گا، تمہارے سٹینڈرڈ کے مطابق، تمہارے سٹیٹس والا، ہمارے ہم پلہ۔ میرا بھی تو سوچو بیٹا، باپ ہوں میں تمہارا۔ آپ اور ممی نے شادی کے 19 سالوں بعد ڈیورس کے ٹائم پر میرا سوچا تھا؟ آپ کی 18 سال کی ایک بیٹی بھی ہے، یہ سوچا تھا اس ٹائم؟ اپنی اپنی نئی دنیا بساتے ہوئے آپ نے اور ممی نے ایک بار بھی میرا سوچا تھا ڈیڈی؟ رباب طنزیہ انداز میں بولی۔ بیٹی کے اس طانے پر منصور خان قدرے شرمندہ ہوئے تھے۔ وہ خود کو جیسے بڑا بے بس سا محسوس کر رہے تھے، ضدی خود سر بیٹی کے آگے۔ آج میں آپ کا سوچوں، جو مجھے پسند ہے میں اسے چھوڑ دوں، آپ کی پسند کو قبول کر لوں؟ ہاؤ سیلفش یو آر۔ رباب بہت بٹر ہو رہی تھی۔ منصور خان بے اختیار بیٹی کے آگے ہار گئے تھے۔ بلاؤ اسے۔ منصور خان دھیمی آواز میں بولے تھے۔ رباب نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ جی؟ میں نے کہا ہے عدیل احمد کو بلاؤ گھر پر، ملوں گا میں اس سے۔ رباب کی خوشی بڑی بے ساختہ سی تھی۔ وہ فوراً باپ کے پاس آ گئی، ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سچ ڈیڈی، آپ ملیں گے عدیل سے؟ رباب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ باپ کے پیار پر شک نہ کیا کرو رباب۔ میں اور تمہاری ماں ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے اچھے پیرنٹس نہ بن سکے، مگر بیٹا میرے پیار پر کبھی شک نہ کرنا۔ میری جان، میری زندگی ہو تم رباب، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ۔ منصور خان جذباتی ہو کے بولے۔ شرجینا کمرے میں چپ چاپ سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں مرتضیٰ داخل ہوئے۔ شرجینا نے باپ کو دیکھا۔ بابا؟ وہ باپ کو دیکھ کر احتراماً اٹھی۔ باپ کے خود پر مرکوز گہری نگاہوں سے کنفیوز سی ہو کے ہچکچا کے بولی، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ مرتضیٰ بغور بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے مصطفیٰ سے شادی کی بات کیوں کی شرجینا؟ بابا مجھے یہ فیصلہ ٹھیک لگا۔ مرتضیٰ بہت جذباتی ہو رہے تھے، ان کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ تمہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بیٹا، میرے لیے میری بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مرتضیٰ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہے تھے۔ ان کو سب پتا تھا کہ شرجینا یہ فیصلہ کیوں کر رہی ہے، باپ کی اور چھوٹی بہن کی عزت اور خوشیاں بچانے کے لیے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے بابا۔ اپنے اس فیصلے پر نہ میں شرمندہ ہوں اور نہ کبھی آپ کو شرمندہ ہونے دوں گی۔ آپ کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی بابا، شرجینا دھیمی آواز میں بولی۔ وہ باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، دونوں کی نظریں ملی۔ باپ کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے والی وفادار بیٹی لگ رہی تھی وہ اس ٹائم۔ مصطفیٰ کا تمہارے ساتھ جوڑ نہیں ہے بیٹا، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، تم یہ صحیح نہیں کر رہی ہو۔ شادی پوری زندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ بیٹی کو سمجھا رہے تھے، لہجہ درد بھرا تھا۔ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو نا،
میرے لیے، یمنا کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرنے جا رہی ہو؟ مرتضیٰ جذباتی ہو کے بولے، ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ مرتضیٰ اور شرجینہ کی باتیں سن کر پہلے سلمہ وہاں آئیں، وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ ان کے پیچھے نازیہ بھی وہاں آ گئی۔ نازیہ اور سلمہ دونوں دروازے پر رک کے کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کچھ کرتا کراتا ہے نہیں، اس کا کوئی کریئر، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی نوکری اس کے پاس ہے نہیں۔ جو قابل تھا، میرے لائق تھا، اسے تو دیکھ لیا بابا، اب کم قابل، کم لائق کے ساتھ رشتہ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ شرجینہ بالکل بھی نہیں رو رہی تھی، وہ جیسے الٹا باپ کو سمجھا رہی تھی، بغیر جذباتی ہوئے سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ وہ کسی قابل نہیں، لیکن اس وقت ہماری عزتیں بچانے کے لیے سب سے آگے آ گیا ہے۔ سلمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ نازیہ نے بہن کا کندھا تسلی دینے کے لیے تھپ تھپایا۔ اور بابا، جب بات عزتوں پر آ جاتی ہے نا، تو انسان کو بڑے بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں سوچتا۔ شرجینہ اٹھ کے باپ کے پیروں کے پاس فرش پر آ کر بیٹھ گئی، باپ کے عین سامنے۔ باپ کے گھٹنوں پر اس نے مضبوطی سے بازو جما رکھے تھے۔ آپ کو یاد ہے بابا، اسکول سے ایک بار میری شکایت آئی تھی، سارے بچوں نے کلاس میں شور کیا تھا، سب کے بچوں کے گھروں پر شکایت گئی تھی، سبھی کے پیرنٹس کو اسکول بلوایا گیا تھا۔ وہ جذباتی سے لہجے میں ایک پرانا واقعہ باپ کو یاد دلا رہی تھی۔ مرتضیٰ دبدبائی نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ شرجینہ کی آنکھوں میں نہ نمی تھی، وہ باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تب میں کتنا روئی تھی نا بابا، آپ کو یاد ہے؟ ہاں یاد ہے بیٹا، تم 10 سال کی تھی، 6 کلاس میں۔ آپ کو پتہ ہے اس روز میں روئی کیوں تھی؟ اس لیے کیونکہ میرے بابا کی اس روز بے عزتی ہوئی تھی، وہ بھی میری وجہ سے۔ دروازے پر یمنا اور رامین بھی آ گئی تھی۔ اب سلمہ، نازیہ، رامین اور یمنا سب کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ سلمہ بے آواز رو رہی تھی۔ میں گھر آ کے خوب روئی تھی، تب آپ نے مجھے سمجھایا تھا بابا کہ میں سب سے بڑی بیٹی ہوں، مجھے آپ کا بازو بننا ہے، مضبوط بننا ہے، اپنی چھوٹی بہنوں کو ہمیشہ سنبھالنا ہے، یوں رونا دھونا نہیں ہے میں نے۔ وہ خود نہیں رو رہی تھی، بس جذباتی انداز تھا شرجینہ کا۔ اس روز میں نے خود سے 2 وعدے کیے تھے بابا، کبھی کمزور نہیں بنوں گی، اپنی بہنوں کے لیے مضبوط سہارا بنوں گی، اور آپ کو اور امی کو کبھی شرمندہ اور بے عزت نہیں ہونے دوں گی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، وہ اپنی بیٹی کی بہادری، فرما برداری پر رو پڑے تھے۔ میں آج جو کرنے جا رہی ہوں مجھے کرنے دے بابا، ورنہ میں ساری زندگی خود اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی، مجھے مت روکیں بابا پلیز، میری خاطر۔ یمنا اور رامین بھی رو پڑی تھی۔ شرجینہ جذباتی انداز میں باپ کے گھٹنوں پر مضبوطی سے بازو جمائے بھرائی آواز میں بولے جا رہی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میرے ماں باپ کی عزت پر حرف آئے میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میری بہنوں کو دکھ ملے اور وجہ کسی نہ کسی حوالے سے میری ذات ہو، میں تو یوں ہی ختم ہو جاؤں گی بابا۔ میں ہم سب کی عزتیں بچانا چاہتی ہوں، مجھے نہ روکیں بابا پلیز، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ یمنا اور رامین اندر آ گئی تھی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ سلمہ اور نازیہ بھی رو پڑی تھی، بس شرجینہ نہیں رو رہی تھی۔ رامین اور یمنا شرجینہ کے دائیں اور بائیں آ کر فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ شرجینہ نے اپنی دونوں بہنوں کے کندھوں کے گرد اپنا ایک ایک بازو پھیلا دیا تھا، بہنوں کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مرتضیٰ اور شرجینہ کی نظریں ملی تھیں۔ مرتضیٰ نے اپنے جذبات کی شدت سے کپ کپاتا ہوا ہاتھ شرجینہ کے سر پر رکھ دیا تھا، جیسے اپنی رضامندی بیٹی کو دے دی تھی۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی تھیں۔ شرجینہ، یمنا اور رامین تینوں بیٹیاں والہانہ تڑپ کے ساتھ اٹھ کے باپ کے سینے سے لگ گئی تھیں۔ مرتضیٰ نے بیک وقت اپنی تینوں بیٹیوں کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ عدیل رباب کے انوائٹ کرنے پر منصور خان سے ملنے ان کے گھر آیا تھا۔ منصور خان بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان کے اس رشتے کو قبول تو کر رہے تھے، ورنہ انہیں عدیل کسی لحاظ سے بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، وہ اخلاقاً بھی ہلکا سا نہیں مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹھنے، گفتگو کے انداز سے یہ چیز مسلسل ظاہر ہو رہی تھی کہ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ عدیل کو خوشی سے قبول نہیں کیا، یہ لڑکا ان کی بیٹی کے قابل بالکل بھی نہیں تھا۔ رباب باپ سے اپنی ضد بنوا کے بے تحاشا خوش تھی، وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، باپ کی ناراضگی کی بالکل پرواہ نہیں تھی اسے۔ خوب اچھی سی تیار ہو کے بھرپور میک اپ کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عدیل قدرے سنجیدہ محتاط سے انداز میں بیٹھا تھا، اسے منصور خان کے لیے دیے انداز اور سنجیدہ بات چیت سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کر رہے، رباب کی وجہ سے مجبوراً قبول کر رہے ہیں۔ وہ منصور خان کا دل جیتنے اور انہیں متاثر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ رباب میری لاڈلی بہت چہیتی بیٹی ہے، اسے بہت نازوں سے پالا ہے میں نے، منصور خان سنجیدہ لہجے میں بولے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عدیل کے لیے شکوک و شبہات بھرے تھے۔ میں رباب کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ کو کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی سر۔
وہ پورا اعتماد لہجے میں بولا۔ عزت و احترام سے بھرپور تھا اس کا لہجہ۔ وہ دل ہی دل میں اتنے بڑے بزنس ٹائکون سے متاثر ہو رہا تھا۔ شکایت مجھے نہیں، رباب کو نہیں ہونی چاہیے۔ رباب کو شکایت نہیں ہوگی تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ منصور خان خاصے صاف گو انداز میں بولے، یہ تم سر کیا بولے جا رہے ہو؟ ڈیڈی کو انکل بولو نا۔ رباب نے بات کاٹ کر بولا، ہے نا ڈیڈی؟ رباب نے بہت مسکرا کے باپ کی طرف دیکھا۔ منصور خان نے سنجیدگی سے گردن کو ہلکا سا ہلا دیا۔ بیٹی کی ضد کے آگے وہ اسے داماد بنانے کو تیار تھے، مگر اسے زیادہ منہ بہرحال بالکل نہیں لگا رہے تھے۔ ایک درپردہ ناگواری، ناراضگی چھلک رہی تھی ان کے ہر انداز میں۔ ٹھیک ہے، جب تم لوگ سب کچھ آپس میں طے کر ہی چکے ہو تو پھر اس فرائیڈے شادی رکھ لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے انکل، عدیل کانشیس سا ہو کے بولا۔ میں ہمارے فارم ہاؤس میں شادی کا ارینجمنٹ کرواتا ہوں، تم نے بھی جو تیاری کرنی ہے شادی کی کر لو۔ عدیل ان کی ہر بات کو سر ہلا رہا تھا۔ رباب اپنا اور عدیل کا رشتہ طے ہو جانے پر خوشی سے نہال تھی۔ عدیل کی اس کی نظریں ملی، وہ عدیل کی آنکھوں میں دیکھ کے بھرپور انداز میں مسکرائی۔ منصور خان ہلکا سا بھی نہیں مسکرائے۔ عدیل اپنے اور رباب کے رشتے کی بات پکی کر کے اب رباب کے گھر سے واپس جا رہا تھا۔ رباب اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ رباب بے تحاشا خوش تھی۔ اس کی مرضی، اس کی ضد پوری ہونے جا رہی تھی، وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ عدیل مطمئن تو تھا کہ رشتہ بہرحال اس کا رباب سے طے ہو گیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ منصور خان کے سرد اور بے رخی لیے انداز کو لے کر ذرا فکر مند بھی تھا۔ تمہارے ڈیڈی ہمارے رشتے سے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے، وہ قدرے فکر مند سے انداز میں رباب سے بولا۔ جب ہم دونوں کی شادی کے بعد وہ ہمیں خوش دیکھیں گے نا تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ رباب خوش تھی، وہ عدیل کا ہاتھ گرم جوشی سے تھام کے بولی، لگتا ہے تم نے ضد کر کے اپنی بات ان سے منوائی ہے، ورنہ وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں کر رہے تھے۔ عدیل ذہین لڑکا تھا، وہ منصور خان کے انداز سے کافی کچھ سمجھ گیا تھا۔ رباب تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا کافی ہے۔ رباب منصور خان یوں ہی کسی کو پسند نہیں کرتی، یوں ہی کسی کو نہیں چاہتی۔ تمہاری خوشی اور اطمینان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ تم رباب منصور خان کی پسند، اس کی خوشی، اس کی ضد ہو۔ رباب مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ اوکے میڈم، اوکے۔ عدیل خود پسند، خود پرست تھا تو رباب خود پرستی میں اس سے کئی جوتے آگے تھی۔ جیسا عدیل شرجینا کو بات بات پر کمتر محسوس کرایا کرتا تھا، یہاں اس کے ساتھ رباب کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہی تھی، بلکہ خود کو سب سے اونچا، سب سے برتر، سب سے خاص سمجھنا اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ مگر عدیل کو اس امیر و کبیر لڑکی کی ہر ادا، ہر تکبر، غرور، بدتمیزی سب کچھ قبول تھی۔ وہ جس ایلیٹ کلاس کا حصہ بننا چاہتا تھا، رباب اس تک جانے کا راستہ تھی۔ ڈیڈی کے کوڈ بیہیویئر پر زیادہ دھیان نہ دو، وہ شادی کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عدیل کو چھوڑ کے رباب اندر لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی جب منصور خان کھڑے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ سب ارینجمنٹس بہترین ہونے چاہیے، میری بیٹی کی شادی ہے، ہاں جمعے کی بات کر رہا ہوں۔ رباب باپ کے نزدیک آ گئی تھی۔ منصور خان بات ختم کر کے فون بند کر رہے تھے۔ انہوں نے رباب کو دیکھا، بیٹی سے سنجیدگی سے بولے، بس 3 دن ہے تیاری کے لیے رباب، تم نے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ کر لو۔ رباب نے بغور باپ کو دیکھا، چونکہ وہ اب اپنی ضد منوا چکی تھی، لہٰذا باپ کی ناراضگی کی بھی فکر ہوئی۔ باپ کی طرف دیکھ کے لاڈ سے بولی، وہ تو میں کر لوں گی ڈیڈی، پہلے آپ یہ بتائیں مجھ سے ناراض ہیں؟ ناراض ہو کے میری شادی کروا رہے ہیں نا؟ میں ناراض نہیں ہوں رباب، ہاں خوش بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے عدیل کو بدور داماد پسند نہیں کیا تھا، ان کا انداز صاف گو سا تھا۔ تمہاری ضد کے آگے میں مان تو گیا ہوں، مگر اب بھی یہی کہوں گا، تم اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ اس سب کا انجام خدا کرے اچھا نکلے، مگر مجھے امیدیں کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیٹی کی ضد اور بغاوت کے ہاتھوں ہار کے اس رشتے کو قبول کر رہے تھے۔ یہ لڑکا تم سے تمہاری دولت کی وجہ سے شادی کر رہا ہے، دعا کرتا ہوں تم اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ رباب ابھی نئی محبت کے قمار میں تھی، اسے باپ کی کوئی نصیحت نہ سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ عدیل کی محبت میں سرشار اور گم تھی۔ آپ خواہ مخواہ وہم کر رہے ہیں ڈیڈی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے ایموشنل ہو رہے ہیں۔ عدیل کو بلا وجہ شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بات تمہاری زندگی، تمہاری خوشیوں کی ہے رباب، میری زندگی کا تجربہ، لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت یہاں ہار جائے اور عدیل احمد تمہارے حق میں اچھا شوہر ثابت ہو تو مجھ سے زیادہ خوش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی اس ہار کی میں دعا کروں گا رباب۔ دونوں باپ بیٹی اندر چلے گئے۔ رباب بہت خوشگوار موڈ میں صبح اٹھی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ اپنی شادی کو لے کے خاصی ایکسائٹڈ تھی اور شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں کسی ڈیزائنر کی بوتیک جا رہی تھی۔ وہ اپنی دوست نتاشا کو کال ملانے لگی۔ دوسری طرف نتاشا اپنے گھر کے کسی روم میں تھی، وہ یوگا کر رہی تھی۔
فرش پر یوگا میٹ بچھا ہوا تھا اور وہ کوئی آسن لیے ہوئے تھی۔ اس کے پیچھے بڑا سا فش ایکویریم نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک امیر و کبیر آدمی کا گھر تھا۔ وہاں کی ہر چیز سے یہ واضح تھا۔ مسلسل فون بجنے پر نتاشا نے کال ریسیو کی۔ آلتی پالتی مارے کوئی آسن لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایکسرسائز روکنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہیلو ہیلو دوسری جانب رباب خاصی پرجوش سی تھی۔ وہ اپنی شادی کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ کیا حال ہے؟ کہاں بیزی ہو؟ اتنے دنوں سے ملی بھی نہیں۔ دونوں خاصی بے تکلف دوستیں تھیں۔ گڈ نیوز ہے میرے پاس ایک، رباب بہت چہک کر بولی۔ کیا؟ بڑی ایکسائٹیڈ اور خوش فیل ہو رہی ہے تمہاری آواز تو۔ کیا گڈ نیوز ہے بتاؤ؟ میں شادی کر رہی ہوں، رباب کی خوشی سے کھنکتی آواز تھی۔ کیا؟ خاصی حیرت اور بے یقینی تھی نتاشا کی آواز میں۔ کیا بول رہی ہو؟ شادی ہو رہی ہے میری 3 دن بعد، فرائیڈے کو۔ کیونکہ وہ شادی کے لیے مانتی نہیں تھی لہٰذا اس کی دوست کے لیے یہ خبر خاصی حیران کن تھی۔ اتنی اچانک؟ کس سے؟ نتاشا یوگا کرنا بھول کر میٹ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں تو کوئی بندہ پسند ہی نہیں آتا تھا یا اچانک ہی ڈائریکٹ شادی کی نیوز لے کے آ رہی ہو؟ بھائی مل گیا نا کوئی ایسا جس نے پہلی نظر میں ہی میرا دل جیت لیا۔ رباب خوشی سے کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ تم تو حیران کر رہی ہو مجھے بری طرح۔ ایک دم سے شادی؟ نتاشا حیرت اور تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ شادی کی شاپنگ کے لیے نکلی ہوں، آ جاؤ تم بھی، سرفراز کو بھی بلا لیتے ہیں، باقی ساری ڈیٹیلز تم لوگ ملو گے نا تب تم لوگوں کو بتاؤں گی۔ وہ مسکرا کے مزے سے بول رہی تھی۔ شرجینا دلہن بنی ہوئی تھی۔ یہ اس کی شادی کا دن تھا۔ شرجینا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تھی۔ نازیہ رامین مل کے اس کا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے سیٹ کر رہی تھی۔ شرجینا کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، نہ وہ رو رہی تھی نہ ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ ایک مشینی سے انداز میں بغیر کچھ محسوس کیے کسی روبوٹ کی طرح دلہن بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوشی تھی نہ مستقبل کے کوئی حسین خواب تھے۔ مرتضیٰ کسی کام سے وہاں آئے تھے۔ وہ بھی شادی کی تقریب پر جانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ڈیسنٹ رنگ کا شلوار قمیض اور ہم رنگ ہی ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ جس کام سے آئے تھے اسے اکثر ہی بھول گئے۔ وہ دلہن بنی اپنی بیٹی کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ دروازے پر ہی رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سرخ روسی لباس میں ان کی بیٹی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شرجینا یمنا شادی کی تقریب میں خوبصورت سے بینکویٹ میں پہنچ گئی تھی۔ جس بینکویٹ ہال میں فنکشن تھا وہاں ایک کارنر پر ایک اسٹیج بنا تھا اور دوسرے کارنر پر دوسرا اسٹیج تھا۔ ایک اسٹیج پر یمنا اور اس کا دلہا بلال بیٹھے تھے اور دوسرے اسٹیج پر شرجینا اور مصطفیٰ بیٹھے تھے۔ نکاح کے لیے شرجینا کو عروسی جوڑے کے کام سے بھرے دوپٹے کے اوپر گھونگھٹ کر کے ایک اور دوپٹہ بھی اوپر سے ڈال دیا تھا۔ مصطفیٰ برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ہرگز بھی روایتی دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر اس کے گلے میں پڑا پھولوں کا ہار اتار دیا جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ دلہا ہے یا شادی میں شریک کوئی مہمان۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ سب کے چہرے سنجیدہ تھے۔ کسی کے بھی چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے کہ یہ شادی کی خوشیوں بھری تقریب نہ ہو، کوئی غم کا موقع ہو۔ ایسے تاثرات تھے سب کے۔ شرجینا اور مصطفیٰ دونوں کی فیملیز اسی طرح افسردہ سی تھیں۔ مرتضیٰ خود پر ضبط رکھے ہوئے تھے، رو نہیں رہے تھے مگر شدت جذبات سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نازیہ نے بہن کو حوصلہ دینے کے لیے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شگفتہ اس شادی سے خوش نہیں تھی، ان کے چہرے پر ناراضگی بھری ہوئی تھی۔ وہ شوہر کے ہاتھوں مجبور تھی ورنہ یہ شادی کبھی بھی نہ ہونے دیتی۔ افتخار صاحب کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک اطمینان بھی تھا کہ وہ دوست کے آگے شرمسار ہونے سے بچ گئے۔ شرجینا رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ جذبات سے عاری اور بالکل سنجیدہ سپاٹ سا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں کنفیوژن اور بے چینی تھی، جیسے جو کر رہا ہے اس کے بارے میں خود بھی شور نہیں کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں۔ شرجینا نے بغیر روئے نکاح کے لیے ہاں بولی تھی۔ وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب دعا کرا رہے تھے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ سلمیٰ نے زارو قطار روتے شرجینا کو بھینچ کے گلے لگایا۔ ان سے جذبات سنبھل نہیں رہے تھے۔ افتخار مرتضیٰ سے گلے ملے۔ نازیہ نے شگفتہ کو مبارکباد دی۔ شگفتہ جبراً مسکرا کے نازیہ سے گلے ملی تھی۔ دونوں فیملیز کے تمام قریبی افراد ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر ماحول میں بدستور افسردگی تھی۔ منصور خان کے شاندار سے فارم ہاؤس کے خوبصورت سے گارڈن میں شادی کی تقریب کا اہتمام تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر شاندار تقریب تھی۔ گارڈن میں خوبصورت پھول، خوبصورت لائٹس لگی تھی، ہر چیز جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ پیچھے ایک مصنوعی جھیل بھی نظر آ رہی تھی۔ شرجینا اور مصطفیٰ کی شادی میں اور اس شادی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں مہمان بھی بڑے بڑے اور مشہور و معروف لوگ تھے، سیلیبریٹیز بھی کافی مدعو تھیں۔ ہر چیز سے عمارت چھلک رہی تھی۔ سب کچھ بہت ماڈرن اور روایتی شادیوں سے بہت الگ تھا۔
رباب نے سرخ رنگ کا نہیں بلکہ پیچ کلر کا 50 لاکھ والا گاؤن پہن رکھا تھا، جیسے کوئی شہزادی ہو، وہ ایسی لگ رہی تھی۔ اس کا لانگ ویڈنگ گاؤن آف شولڈر تھا۔ جولری بھی اس نے گولڈ کے بجائے ڈائمنڈ کی پہن رکھی تھی۔ اپنے پیچ کلر گاؤن کے ساتھ اس نے سر پر بہت پیچھے کر کے دوپٹہ لیا ہوا تھا، بالکل تکلف کے ساتھ۔ اپنی اوور آل تیاری کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس دوپٹے کو لیا گیا تھا، ادروائز وہ ایک انتہائی ماڈرن اور نان ٹریڈیشنل دلہن نظر آ رہی تھی۔ عدیل نے بھی مہنگے ڈیزائنر کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنا ہوا تھا۔ وہ کسی مووی سٹار سے کم ہینسم نہیں لگ رہا تھا۔ رباب باپ کا ہاتھ تھامے اندر آئی تھی۔ مہمان دلہن کے استقبال کے لیے دونوں طرف لگی راؤنڈ ٹیبل پر سے اپنی اپنی کرسیوں پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جس راستے پر وہ چل رہی تھی وہ پورا پھولوں سے سجا تھا۔ عدیل سامنے کھڑا اپنی دلہن کی آمد کا منتظر تھا۔ عدیل کے چہرے پر والہانہ خوشی تھی۔ ماں باپ کو چھوڑ کر آنے، اپنی فیملی کو دکھ دینے کا کوئی پچھتاوا اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ رباب اور منصور خان عدیل تک پہنچ گئے تھے۔ منصور خان بیٹی کی خوشی کی خاطر مسکرا رہے تھے، اس کی خوشی کے لیے خوش تھے، مگر ان کی آنکھیں ابھی بھی عدیل کو شک و شبے کی نظر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ منصور خان بیٹی کا ہاتھ عدیل کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ رباب اور عدیل ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ اس کی حسین کپل کی تصاویر کھینچ رہا تھا۔ عدیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عدیل جس ہائی سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتا تھا آج بن گیا تھا۔ ویٹرز پھولوں سے سجی خوبصورت ٹرالی میں رکھ کے ویڈنگ کیک لا رہے تھے۔ کئی لیئرز میں بہت اونچا خوبصورت ویڈنگ کیک تھا۔ عدیل اور رباب چھری ایک ساتھ پکڑ کے اس کیک کو کاٹ رہے تھے۔ نتاشا، سلمان، کرن، سرفراز سب ہینڈسم اور اسمارٹ عدیل کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کرن کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا اور وہ دور سے دلہا دلہن کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ بھائی داد دینی پڑے گی رباب کی پسند کو، دلہا تو دل بھر کے ہینڈسم ہے۔ ان چاروں کی نظریں کیک کاٹتے عدیل پر تھیں۔ رباب میڈم کو خوبصورتی سے عشق تھا، مجھے تو بغیر دیکھے یقین تھا کہ بندہ بہت گڈ لکنگ ہوگا۔ نتاشا عدیل اور رباب کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، منصور انکل نے کتنے رشتے اس سے پہلے بھی دکھائے، سب کو ریجیکٹ کرتی تھی۔ آپ خواتین دلہا کی خوبصورتی کی تعریف کیے جا رہی ہیں، بھئی ہماری رباب بھی تو بہت حسین لگ رہی ہے، مگر پھر بھی خوبصورتی میں اپنے ہسبینڈ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ نتاشا قدرے صاف گو سے انداز میں بولی تھی۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کی برائی؟ مسز نتاشا سلیمان، ایسا کیوں ہے بھائی؟ سلمان بے تکلفی سے نتاشا کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلا کے کھڑا تھا۔ برائی نہیں کر رہی، فیکٹ بتا رہی ہوں۔ ویسے تو ظاہری بات ہے اپنے بچپن کی دوست رباب مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ نتاشا اداسی سے سلمان سے بولی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے موٹے معمولی صورت کے سلمان کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی شکل میں شاید عدیل کا موازنہ شروع کر دیا۔ وہ رباب کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ شرجینا یمنا کی رخصتی ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ بڑا جذباتی سا ماحول تھا۔ سلما، نازیہ، رامین، یمنا سب رو رہی تھی۔ شرجینا نہیں رو رہی تھی، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ مرتضیٰ رو تو نہیں رہے تھے مگر غمگین تھے۔ یمنا، رامین، سلما سب باری باری شرجینا کے گلے لگی تھی۔ سب رو رہی تھی۔ شرجینا نے بہنوں کی کمر پر ہاتھ پھیر کر انہیں حوصلہ دیا، ماں کو پیار کیا۔ ماں کے گلے لگے لگے آہستہ آواز میں بولی، بس اتنی آواز کہ صرف ماں اور باپ نے اس کی آواز سنی، امی رونا نہیں ہے، نہ آپ نے اور نہ بابا نے۔ سلما نے آنسوؤں کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے سر کو ہلایا۔ مرتضیٰ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نظریں ملی۔ شرجینا نے آنکھوں آنکھوں میں باپ کو ہمت دلائی، جیسے کہہ رہی ہو، نہ میں رو رہی ہوں اور نہ آپ روئیں گے کبھی بابا۔ مصطفیٰ یوں کھڑا تھا جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب آگے کرنا کیا ہے۔ وہ لاتعلقی سے کھڑا تو ضرور تھا مگر اس کی آنکھیں الجھن سے بھری ہوئی تھی۔ افتخار مرتضیٰ کو گلے لگا کر ملے مگر شگفتہ سلما کے گلے نہیں لگی۔ وہ الگ تھلگ سی کھڑی تھی، البتہ سدرا پر خلوص انداز میں سلما، رامین، نازیہ وغیرہ سے مل رہی تھی۔ شگفتہ اتنی ہی الگ تھلگ اور لاتعلق کھڑی تھی جتنا الگ تھلگ اور لاتعلق مصطفیٰ کھڑا تھا۔ وقاص نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ سدرا احتیاط سے شرجینا کو سنبھال کے اسے دلہا کی گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ دلہا کی گاڑی اسٹارٹ ہوئی تھی۔ شرجینا رخصت ہو کے وہاں سے جا رہی تھی۔ دوسری والی دلہا کی گاڑی میں یمنا بلال کے ساتھ رخصت ہو کے جا رہی تھی۔ شرجینا کی ساری فیملی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افتخار صاحب کا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں بس اتنی ہی نارمل لائٹس آن تھی جتنی عام دنوں میں ہوتی تھی۔ چونکہ انتہائی غیر معمولی اور پریشان کن حالات میں شادی ہوئی تھی، اس لیے گھر پر شادی والی کوئی روایتی رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ کوئی لائٹنگ، نہ دلہن کے استقبال کی کوئی تیاری، نہ کوئی پھول وغیرہ۔ گھر کے گیٹ پر آگے پیچھے دو گاڑیاں آ کے رکی۔ ایک میں سے افتخار اور شگفتہ اترے۔ وہ گاڑی ایک ڈرائیور چلا رہا تھا۔ دوسری دلہا کی گاڑی تھی جسے وقاص چلا رہا تھا۔ اس کے برابر میں سدرا بیٹھی تھی۔ پیچھے شرجینا اور مصطفیٰ بیٹھے تھے۔ حمزہ نانا کی گود میں تھا۔
وقاص جلدی سے گاڑی سے اترا، اس نے چابی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھولتے ہی سب سے پہلے بیزاری اور خوف سے شگفتہ اندر چلی گئی۔ دلہن کو اندر جانے اور کوئی روایتی پروٹوکول دینے کا ان کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شرجینہ بدستور گاڑی میں بیٹھی تھی جبکہ باقی لوگ دونوں گاڑیوں سے اتر چکے تھے۔ دلہن گاڑی سے اتری نہیں تھی اور شگفتہ اسے اگنور کر کے اندر چلی گئی تھی۔ اس چیز کو سب نے نوٹ کیا۔ سدرا اور افتخار صاحب کو شرجینہ کے سامنے شرمندگی ہوئی۔ شرمندگی مٹانے کے لیے افتخار سدرا سے بولے، چلو بھائی شرجینہ کو اندر لے کے چلو۔ سدرا نے شرجینہ کو کی سائڈ کا ڈور کھولا اور اسے احتیاط سے پکڑ کے باہر اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ مصطفیٰ کا چہرہ اب اتنی ہی خوف سے بھرا تھا جتنا خوف بھرا شگفتہ کا ہو رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ یہ ریلائز ہونا شروع ہوا کہ کیا ذمہ داری اور جنجال اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ سدرا شرجینہ کا کام والا بھاری غرارہ سنبھال کے اسے احتیاط سے اندر لے جانے لگی۔ باقی لوگ بھی پیچھے پیچھے اندر آ گئے۔ گھر کے اندر بھی دلہن کے استقبال کے لیے کوئی پھول، کوئی تیاری نہیں تھی۔ لاؤنج ویسا ہی تھا جیسے عام دنوں میں ہوتا تھا۔ حمزہ رو رہا تھا، وقاص بیٹے کو گود میں لے کے اندر جا رہا تھا۔ مصطفیٰ بھی وہاں رکے بغیر اندر چلا گیا۔ شرجینہ اور سدرا صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ سدرا ماحول کے اس آکورڈنس کو ختم کر کے کوئی شادی بیاہ والا، دلہن کے پرجوش استقبال والا ماحول بنانا چاہ رہی تھی، مگر اکیلے وہ کیا کرے۔ افتخار صاحب بھی جیسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے اندر جانے لگے، تب وہ بے اختیار باپ سے بولی، ابا ابھی رکے نا، ہم دلہن کی رسمیں تو کر لیں، منہ تو میٹھا کرا لینا دلہن کا۔ بیٹا اپنی امی کو بھی بلا لو، میں کپڑے بدل کے آتا ہوں، پھر کر لینا رسمیں۔ سدرا شرجینہ کی طرف دیکھ کے دوستانہ انداز میں ہلکا سا مسکرائی۔ شرجینہ تم بیٹھو، میں امی کو بلا کے لاتی ہوں۔ سدرا اندر ہی اندر کافی عجیب سا آکورڈ فیل کر رہی تھی، ایک تو شگفتہ کے سرد ناراضگی بھرے رویے کی وجہ سے، دوسرے اس وجہ سے کہ اس لڑکی کو دراصل اس کے بڑے بھائی کی بیوی بن کے بڑی شان سے ان کے گھر بیاہ کر آنا تھا، مگر وہ آئی ہے چھوٹے بھائی کی دلہن بن کے، وہ بھی بغیر کسی چاہت اور خواہش کے۔ شرجینہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شگفتہ پانی کا جگ اور گلاس لیے میز کے آگے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی، جگ سے گلاس میں پانی ڈال رہی تھی۔ چہرہ شدید ناراضگی بھرا تھا۔ سدرا کو ماں کے غصے اور اس شادی کے لیے ان کی ناراضگی کا پتہ تھا، اس لیے بہت محتاط انداز میں بولی، امی آ جائیں، شرجینہ کی رسم کر لیں، اپنے ابا کو بلاؤ، وہ کریں رسمیں۔ شگفتہ کافی خفا نظر آ رہی تھی۔ امی ایسا مت کریں پلیز، شرجینہ کیا سوچے گی، ہم نے اس کا کوئی دلہن والا استقبال بھی نہیں کیا۔ شرجینہ صوفے پر اکیلی بیٹھی تھی، چونکہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، وہ لاؤنج کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم، اس لیے سدرا اور شگفتہ کی باتوں کی ساری آوازیں اسے بآسانی یہاں آ رہی تھی۔ سدرا التجائی انداز میں ماں سے بول رہی تھی۔ شرجینہ شگفتہ اور سدرا کی ساری باتیں سن چکی تھی، مگر اس کا چہرہ پھر بھی سنجیدہ ہی رہا۔ ایک لمحے بعد سدرا وہاں واپس آ گئی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شرجینہ نے باتیں سن لی ہیں۔ وہ بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بولنے لگی، یار امی کو اتنا سر درد ہو رہا ہے، بی پی ہائی ہو رہا ہے میرا خیال ہے۔ وہ خواہ شرمندگی مٹانے کو زبردستی ہنس بھی رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کوئی بات نہیں، ہم صبح میں رسمیں کر لیں گے، ابھی وہ ریسٹ کر لیں۔ شرجینہ نے سنجیدگی سے صرف گردن ہلائی۔ اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ صرف ایک سدرا تھی جسے اس وقت اپنی نئی نویلی بھابھی کی فکر تھی، باقی سب لاپرواہ تھے۔ سدرا نے اس کام بھرے غرارے سوٹ کو سنبھالتے ہوئے شرجینہ کے اٹھنے میں مدد کی۔ وہ اسے مصطفیٰ کے کمرے میں لے جانے لگی۔ آؤ میں ایسا کرتی ہوں، تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں، تم بھی تھک گئی ہوگی نا، ریسٹ کر لیتے ہیں۔ سدرا شرجینہ کو مصطفیٰ کے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس نے شرجینہ کو اس طرح اس کا غرارہ پکڑ کے سنبھالا ہوا تھا جس طرح روایتی طور پر دلہنوں کو چلنے میں ہیلپ کے لیے ان کا ڈریس پکڑ لیا جاتا ہے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، یعنی عام طور پر جیسے مصطفیٰ کا کمرہ بکھرا رہتا تھا اس طرح بکھرا ہوا نہیں تھا، مگر یہاں دلہن کے استقبال والی کوئی سجاوٹ بھی نہیں تھی، نہ کوئی سیج تھی، نہ کوئی پھول وغیرہ تھے یہاں پر۔ بالکل سادہ سمٹا ہوا کمرہ تھا۔ شرجینہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اندر داخل ہوئے سدرا کو بیڈ پر پڑی مصطفیٰ کی ٹی شرٹ نظر آئی۔ جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ بیڈ پر اچھال کر گیا ہوگا، اور اب وہ الٹی ہوئی گولا سی بنی بیڈ پر پڑی تھی۔ مصطفیٰ کا استعمال شدہ گیلا ٹاول آدھا صوفے کے ہتھے پر تھا اور باقی فرش پر جھول رہا تھا۔ سدرا کا جیسے دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ مصطفیٰ نے اسے شرمندہ کرانے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، یہ لڑکا نہیں سدرے گا کبھی۔ شام میں صاف کروا کے گئی تھی کمرہ یہ۔ سدرا کو اس تولیے اور ٹی شرٹ کی وجہ سے شرجینہ کے آگے شرمندگی ہوئی تھی۔ اس نے شرجینہ کو چھوڑ کے جلدی سے بیڈ سے مڑی ہوئی ٹی شرٹ اور صوفے پر سے تولیہ اٹھایا۔ وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے خواہ مخواہ ہنسی۔ یار ذرا لاپرواہ ہے میرا بھائی، وہ بار بار امبیرس ہو رہی تھی۔ بیٹھو نا تم۔ شرجینہ خاموشی اور سنجیدگی سے بیٹھ کے کنارے پر پاؤں نیچے کیے پرتکلف سے انداز میں بیٹھ گئی۔ سدرا اور شرجینہ کے درمیان ایک آکورڈ سی خاموشی تھی۔ سدرا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ تمہارے کپڑے نا میں نے باتھ روم میں ہینگ کر دیے ہیں۔ شرجینہ کو اس گھر میں اس کے بڑے بھائی کی بیوی بن کے آنا تھا، اور آئی وہ چھوٹے بھائی کی بیوی بن کے تھی،
جن حالات میں یہ شادی ہوئی اس میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہلکی پھلکی کیا بات کرے شرجینا سے۔ ایسا کرو تم کمفرٹیبل ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، میں مصطفیٰ کو بھیجتی ہوں۔ یہ جملہ بولتے ہوئے وہ شرجینا سے نظریں کترا گئی تھی۔ شرجینا نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ نظریں گود میں دھرے اپنی مہندی سے رچے ہاتھوں کو خاموشی سے بے حد سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ سدرت صورتحال کو مزید فیس نہیں کر پائی، اس لیے وہاں سے رکے بغیر چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد شرجینا فوراً بیڈ سے اٹھی۔ وہ سیدھی باتھ روم میں چلی گئی۔ شرجینا باتھ روم میں انٹر ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے ڈور لاک کیا اور پھر بند دروازے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اب تک خود پر صبر و ضبط کے جو بند باندھ رکھے تھے وہ سب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنے والدین سمیت ہر ایک کے سامنے مضبوط، باہمت، بہادر بنی رہی، مگر اب تنہا ہوئی تو ساری بہادری اتار پھینکی۔ اس کا دل درد و غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ زار و قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا بیزار لگ رہا تھا۔ کمرے میں شرجینا نہیں تھی، مگر مصطفیٰ کو جیسے اس کے یہاں نہ ہونے کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں گلے میں پڑا پھولوں کا ہار اتار کر پھینکا، ویسٹ کوٹ بھی اتار کے صوفے پر اچھالی، قمیص کی آستینیں کوہنیوں تک موڑی۔ اب اسے بھی واش روم جانا تھا، چونکہ وہ کمرے کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا عادی نہیں تھا اور شرجینا اور اس کے رشتے کو اس نے ابھی تک دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے جھنجھلاہٹ میں وہ باتھ روم کے ڈور پر آیا۔ بے دھیانی میں اس نے دروازہ کو ہاتھ سے مروڑنا چاہا، مگر ڈور اندر سے لاک تھا۔ مصطفیٰ رکا۔ اسے جیسے اچانک یاد آیا کہ اندر کون ہے اس وقت۔ مصطفیٰ بیزاری اور خوف بھری شکل بنا کے باہر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شرجینا کے باتھ روم سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔